آپ اپنی زندگی میں جتنے مرضی بڑے فن خواہ ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے جب آپ کا اپنا دماغ بھی آپ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی کچھ سچویشن پچھلے 4-5 مہینے سے میرے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں۔ بزنسز کو پروفیٹیبل بنانا تو دور، سسٹین کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں پچھلے 4-5 مہینے سے بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ تو میں نے پلان کیا کہ کیوں نہ مجھے اس گھر سے باہر جانا چاہیے اور کچھ آؤٹنگ کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے میں سب سے پہلے آ گیا کوئٹہ کیفے، جہاں پہ میں نے ایک اسپیشل چائے اور لچھے دار پراٹھا آرڈر کیا۔ ان کی چائے کی پیالی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ چائے کی پیالی کم اور سوئمنگ پول زیادہ لگ رہی تھی، اور آپ کے بھائی نے لچھے دار پراٹھا اس چائے کی پیالی میں ڈبو کے ایسے کھایا جیسے یہ زندگی کا آخری پراٹھا اور شاید آخری چائے ہے۔ کوئٹہ کیفے کا ناشتہ کرنے کے بعد میرے دماغ میں پہلی بتی جل گئی تھی، اور اس ناشتہ کرنے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج کا دن تو میں بہت ہی زبردست گزارنے والا ہوں۔ اس واہ لچھے پراٹھے کے بعد میں نے رخ کیا اسلام آباد کے ٹریل 5 ٹریک کا، جہاں پہ اوپر چڑھ کے میری حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے آپ نے ابھی دیکھی۔ نیچر کو انجوائے کرنے کا اتنا مزیدار ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، اور کچھ ایسے دوست جو کہ بہت زیادہ مخلص اور بہت ہی زیادہ کلوز ہوں، ان کے ساتھ گپیں لگتی رہیں اور ٹریل 5 کے ٹریک کے اوپر ہم چڑھتے گئے۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم اس پہاڑی کے بالکل اوپر جا پہنچے تھے، جہاں پہ نیچر کو انجوائے کرنے کا ایک اور ایکسپیرینس کیا۔ ٹانگوں کی حالت یہ تھی کہ لگ رہا تھا کہ نیچے والا دھڑ شاید ہمارے ساتھ ہی نہیں۔ آس پاس کے لوگ کوئی سیلفیاں بنا رہا تھا، کوئی ویڈیوز بنا رہا تھا، اور میں نیچر کو انجوائے کر رہا تھا۔ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ اس پہاڑی کے بالکل ٹاپ کے ہیں، جس کے نیچے پورا اسلام آباد مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور اس جگہ کے اوپر جا کے میں نے یہ فیل کیا کہ انسان ہار نہ مانے تو وہ دنیا کی ہر چٹان پار کر سکتا ہے، ہر چوٹی پہ چڑھ سکتا ہے، اور اس چوٹی کو چڑھنے کے بعد ایک خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ حالت اتنی ٹائٹ ہو گئی تھی کہ آپ کا بھائی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے لگ گیا، اور یہ 20 سے 25 منٹ کے پاور نیپ نے میری زندگی بدل دی۔ جب میں اس پاور نیپ کو کر کے اٹھا تو میرا دماغ 360 اینگل ڈگری میں چینج ہو چکا تھا۔ وہ تمام سوالات جو میرے دماغ میں دبے ہوئے پڑے تھے، جن کے جوابات مجھے کافی عرصے سے نہیں مل رہے تھے، ان کے جوابات مجھے آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئے، اور میں نے اپنے اندر ایک وہ اسٹرینتھ محسوس کی کہ مجھے لگا کہ میں شاید دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں۔ اور یہاں آنے کے بعد جب میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اوپر پہنچا تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور لکھی ہے۔ نیچے آیا اور میرا دماغ اتنا فریش تھا کہ مجھے کل کی پرواہ نہیں تھی، اور اسی خوشی میں اسلام آباد کے سب سے مشہور سموسے، بنگالی سموسے کھانے F6 پہنچ گیا۔ ان کے سگنیچر ساس کے اندر سموسہ ڈبو کے کھانے کا وہ مزہ آیا جو شاید میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج بھی میری کھانے اور پینے کی ٹھڑک نہ مکی تو میں اسلام آباد کے سب سے مشہور خیبر شنواری ریسٹورنٹ پہ جا پہنچا، جو اس ٹائم پشاور موڑ پہ واقع ہے۔ یہاں پہ دمبوں اور کڑھائیوں کا سین اتنا لش پش تھا کہ میرے دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ 35 سے 40 دمبا ایٹ اے ٹائم یہاں پہ کٹ رہا تھا، اور 20 سے 25 کڑھائیاں ایٹ اے ٹائم یہاں پہ بن رہی تھیں۔ ان کی سب سے خاص بات ہے کہ آپ اپنی مرضی کا گوشت کٹوا سکتے ہیں، اور آپ اپنی مرضی کے گوشت کی کڑھائی یا تکہ بنوا سکتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں پہ کچھ ایسا ہی کیا۔ ان کے تکے کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ اس میں کوئی مسالے نہیں ہیں، صرف نمک اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس کو سیخ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنی مرضی کا گوشت کٹوا لیا تو اس کے بعد ہم نے رخ کیا ان کے کچن کی طرف، جہاں پہ سین اتنا لش پش تھا کہ ایٹ اے ٹائم 25 سے 30 کڑھائیاں بن رہی تھیں، اور تڑا تڑ دمبے کٹ کے بار بار ان کے پاس آئے جا رہے تھے۔ مزیدار چیز سب سے یہ تھی کہ ہر کڑھائی کا ٹیسٹ ایک تھا۔ بنانے والے بندے 4-5 تھے، لیکن کڑھائی کا ٹیسٹ سب کا ایک ہی تھا۔
آپ ان کی شاپ کا وزٹ کر سکتے ہیں کہ شاپ کے دونوں طرف دمبے اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ شاید پوری دنیا کے دمبے ان پٹھانوں نے ہی اسٹاک کیے ہوئے ہیں، اور ان کی شاپ کی فرنٹ اور بیک دونوں سائڈ پہ اتنا رش تھا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شنواری کڑھائیاں یا دمبے یا تکے سب کچھ مفت میں مل رہا ہو۔ پٹھانوں کی سب سے ایک مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا اخلاق آپ کو کہیں نہیں ملے گا جیسا اخلاق پٹھانوں میں ہے۔ ہماری دمبا کڑھائی بن کے آ گئی اور ہمارا نمکین تکہ بھی بن کے آ گیا۔ ان کے تکے کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ یہ صرف نمک میں بنایا جاتا ہے اور اس کو نمکین تکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی بائٹ لیتے ہی آپ کے پیسے وصول ہو جاتے ہیں، اور جتنی دیر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جتنا دیر مجھے انتظار کرنا پڑ رہا تھا کہ میری یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو اور میں اس تکے کو ٹیسٹ کروں، آپ میرے دل کی کیفیت شاید جان نہیں سکتے اور میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ شنواری کڑھائی کو دیکھتے ہی اور اس کے تری اور اس کے ٹماٹر کے اندر اس کو بھگویا ہوا مٹن دیکھتے ہوئے میرے منہ میں پانی پڑتا جا رہا تھا، اور جب مجھ سے انتظار نہ ہوا تو میں نے اپنی پہلی بائٹ لی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔